اگر آپ اچھا کام کرنا جا رہے ہیں اور آپ کی فیملی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہی، یہ کیونکہ ہم نے اپنے کلچر میں اس چیز کو نارمل بنا دیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمت نہیں ہارنی آپ نے۔ دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو تو آخری دم تک ان کے بھائیوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، یہاں تک کہ جب بن یمین پہ چوری کا الزام آیا تھا تو ان کے بھائیوں نے کہا تھا ان کا بھائی بھی چور تھا۔ اس وقت تک وہ یوسف علیہ السلام کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہے۔ ان کے ساتھ تو نبی رہ رہے تھے، وہ بھی خود مسلمان تھے، یوسف کے بھائی وہ خود بھی مسلمان تھے، اور ان کے والد جو ہیں وہ نبی ہیں اللہ کے، لیکن ان کو وہ پاگل کہتے تھے۔ دیکھو، فیملی میں کسی کو انڈرمائن کرنا، کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا، یہ اسلام اور کفر کی بھی بات نہیں ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل چیز ہے، یہ ایک مرض ہے، اور یہ ایک شیطانیت ہے جو شیطان بڑے آسانی سے ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اگر میرا بیٹا کوئی صحیح بات کرے گا تو میری ایگو میں آئے گا، کوئی اور کہہ دیتا تو میں مان لوں، وہ کہہ رہا ہے میں کیوں مانوں، تم ہوتے کون ہو مجھے یہ ایڈوائس دینے والے؟ اور یہ چیز ایسے ہی ختم نہیں ہو جائے گی، اس کو آپ ایکسپٹ کر لو، ایکنالج کر لو۔ ایک ٹائم آئے گا، ہو سکتا ہے وہ آپ سے امپریس ہو جائے، ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کبھی بھی نہ ہو۔ اسی لیے آپ بےچارے ایسے ہوتے نا، آپ ان کی ویلیڈیشن کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو، آپ کی پی ایچ ڈی بھی ہو جائے، آپ ڈاکٹر بھی بن جاؤ، آپ لائر بھی بن جاؤ، سب کچھ بن جاؤ، سارے کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن آپ کو کسی کی تعریف کو اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو بس ایک انسان کی تعریف چاہیے تھی۔ آپ کے فادر کہہ دیتے آپ آئی ایم پراؤڈ آف یو، آپ کی مدر کہہ دیتی بیٹا بڑا ناز ہے تم پر، لیکن وہ تو کہیں گے نہیں، ان کو تو تکلیف ہوتی ہے یہاں پر پسلی میں، اگر کوئی اچھی بات کہہ دیں تو انہوں نے تو کہنا نہیں ہے، تو آپ بس اسی انتظام میں نہ بیٹھے رہو۔ This is a problem of validation in our society.